میں ان تمام بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح سے فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں، تو ان کو میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور ہماری طرف سے جہاد میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ ہاں، ہم واقعی فزیکلی وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں بیکاز یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لاجیکلی ہمارے اختیار میں اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کلمے کی بنیاد پہ بنایا تھا اور اس ملک کے بننے کا ایک مقصد تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کے 1 سال کے بعد وجود میں آیا اور پاکستان کو بنایا ہی اسی لیے گیا کہ اگر مسلمانوں کو کہیں پہ ضرورت پڑے تو جو پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان کی فوج ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ایریے میں اگر مسلمان پریشان ہے تو وہاں پہ پہنچے گی۔ اور ہم لوگ ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی استعمال کرتے ہیں تو اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ٹیکس اسی لیے دیا گیا ہے کہ جو ہمارے ملک کی آرمی ہے وہ حرکت میں آئے، جہاں کہیں پہ بھی اسلام کو ضرورت پڑے مسلمانوں کی تو ایز اے مسلم کے طور پہ جہادی تنظیم بنائی جائے اور پراپر نوجوانوں کو ٹریننگ دے کے اپنے ساتھ لے کے جایا جائے۔ لیٹ سپوز آرمی کم پڑ جاتی ہے لیکن اس میں جہادی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں جو ایکٹیو ہوتی ہیں، جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، ان کو گن کھولنا پکڑنا سکھایا جاتا ہے، ٹارگٹ کیسے انہوں نے اچیو کرنا ہے وہ تمام ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میں اور آپ اٹھ کے نہیں جنگ کا سامنا کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ باتوں کی جنگ نہیں ہے، یہ تلواروں کی جنگ نہیں ہے، پراپر ایک اسٹڈی کروائی جاتی ہے، لوگوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ان کو فزیکلی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ان کے اندر کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جیسے بی پی کا مسئلہ ہونا، ہارٹ کا مسئلہ ہونا، کیونکہ اگر آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، سامنے سے کوئی ایشو آ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کا تو پہلے ہارٹ فیل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ سمجھداری کا تقاضا بھی دیکھیں، لاجک کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ہم جذباتی ہیں، شاید میں بھی بہت جذباتی ہوں، میں تو کہتی ہوں شاید میں بہت ہی جذباتی انسان ہوں، لیکن جذباتی ہونا بری بات نہیں ہے اگر آپ لاجکس کو بھی دیکھیں۔ علمی طور پہ اگر آپ اگریسو ہو جاتے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے تو یہ بری بات نہیں ہوتی، بٹ آپ لاجکس کو دیکھیں۔ تو جب آپ کسی جہاد کے لیے کسی کو تیار کرتے ہیں، اس کو ویپن کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو سیلف ڈیفنس سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے جب ان کو کچھ چیزیں سکھائی جائیں گی تو وہ خود کو بھی بچا سکے گا، اور خود کو جب بچائے گا تو اپنے ساتھیوں کو بھی بچا سکے گا، اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے یعنی کافروں کو ختم کرنا ہے تو وہ ختم بھی کرے گا، نہ کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکے، اس کی 0% جو ہے وہ پروگریس ہو اور وہ سامنے سے مار کھا کے آ جائے۔ نہیں، ایک پروپر فارمولا ہوتا ہے جو سکھایا جاتا ہے، جہاد کے لیے کسی انسان کو تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اس طرح کا ٹرینڈ اب نہیں ہے، پہلے تھا۔ میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ 6 مہینے کا، 3 سال کا، 2 سال کا کورس ہوا کرتا تھا اور وہ پہاڑی علاقوں میں سکھایا جاتا تھا، اور وہ آرمی والے بھی سکھاتے تھے، اور جتنے بھی حصہ لینا چاہتے تھے جہاد میں تو ان کو ایک پراپر ٹریننگ دی جاتی تھی۔ وداؤٹ ٹریننگ آپ نہیں جا کے ایسے ایریاز میں لڑ سکتے۔ اب تو جدید دور ہے، اب تو اسلحے سے بھی کام بڑھ گیا، راکٹس پہ آ گیا، ٹینکس پہ آ گیا، تو ظاہری سی بات ہے میرے اور آپ جیسا بندہ ٹینک نہیں چلا سکتا، رائفل نہیں پکڑ سکتا، اس کو چلانا نہیں آتا، اس کا ویٹ اتنا زیادہ کہ آپ فائر کریں گے تو آپ کی بازو اتنی عجیب طریقے سے ہلتی ہے کہ آپ کا نشانہ جو ہے وہ ٹارگٹ پہ نہیں لگتا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور بینگ اے مسلم ہمیں اس چیز کی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ پہ کوئی آ کے رپورٹ کر رہا ہے، آپ کی ویڈیوز یا آپ کی پوسٹ کو کوئی ڈیلیٹ کر رہا ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا نشانہ بالکل صحیح جگہ پہ لگا ہے، ٹھیک ہے؟ مقصد یہی ہے نا کہ جو دشمن ہے اس کو اس کی اوقات دکھائی جائے۔ تو یہ ایک سوشل میڈیا کا جہاد ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا ایک کرٹیسزم وہ برقرار رکھیں، آپ بتائیں کہ آپ فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کی آپ جو ہے نا وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کو نہیں تسلیم کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نافرمان ڈکلیئر کر دیا، وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بار بار موقع دیے، پر انہوں نے نا اپنے مفاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کی جو وعدانیت ہے اس سے جو ہے نا اس کو قبول نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ تو آپ اپنی پوسٹ جاری رکھیں، اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا آتا اکاؤنٹ پہ تو آپ سمجھیں کہ آپ نے جہاد میں حصہ ڈال دیا، آپ نے ان کو تکلیف دینے والی بات کر دی، ان کو مرچوں کی طرح وہ بات آپ کی لگے گی، وہ پوسٹ آپ کی مرچوں کی طرح لگے گی، بھلے ہی آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک ہمارے پاس یہی طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ نماز پڑھنے کے بعد دعا کا ہے، آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، اور انشاءاللہ فلسطین والوں کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔